اسلام میں یہ خوب یاد رکھیے، صدقے کے بکرے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تھوڑی سی آپ کہیں گے یہ مولوی صاحب ہر دفعہ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لاتے ہیں۔ اگر نئی چیز لا رہے ہیں آپ کو نہیں لگ رہی ہے یہ پرانی یہی ہے۔ یہ نئی، یہ جو صدقے کے بکرے ہیں نا، یہ اب آئے ہیں، اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ خلفائے راشدین کی سیرت میں کبھی پڑھا کسی ایک صحابی نے بکرے کو اللہ کے نام پہ صدقہ کیا ہو؟ صدقات و خیرات کا بنیادی مقصد غریب کی حاجت پوری کرنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہی مقصد ہے نا؟ قرآن کہہ رہا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اس لیے کھلاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آج ہم تمہاری حاجت پوری کریں گے، کل اللہ ہماری حاجت پوری کرے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ غریب کی حاجت، بولو بھائی، غریب کی حاجت پوری ہو جائے۔ مجھے ایک بات بتائیے، حاجت پیسوں سے زیادہ پوری ہوتی ہے یا بکرے سے پوری ہوتی ہے؟ آپ کسی غریب کو 8,000 کا بکرا پکڑا دیں یا 8,000 کیش پکڑائیں، اختیار دے دیں کہ چاہو تو یہ بکرا لے لو، چاہو تو 8,000 کڑک 1,000 کے 8 نوٹ لے لو، تو وہ بتائیے کس کو ترجیح دے گا؟ کہے گا بھائی بکرے کا میں کیا کروں گا، غریب آدمی ہوں، مجھے بڑا گوشت مل جائے بہت ہے، چھوٹا گوشت ڈیفنس سوسائٹی میں نہیں لوگ کھا رہے، اتنا مہنگا ہو گیا ہے، اور آپ یتیموں کو چھوٹا گوشت کھلا رہے ہیں۔ لیکن نہیں، بدعتی یہ کہے گا نا 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 نا، بکرا جب تک ذبح نہیں ہوگا، جانور کا خون نہیں بہایا جائے گا، میرے سر سے بلائیں نہیں ٹلیں گی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو صدقات کرنے کا تصور ہی نہیں ہے نا، صدقات کیے بھی جاتے ہیں بلاؤں کو ٹالنے کے لیے۔ ایسے کام کرتے کیوں بھائی جس سے چڑیلیں اور بلائیں آئے، ٹھیک ہے، تو ان کو ٹالنے کی ضرورت بھی ہے، اور اگر کر لیے اور یقیناً صدقات سے بلائیں بھی ٹلتی ہیں تو حدیث سے ثابت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ خالص ایمان کا تقاضا یہ ہے، کامل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں دنیاوی غرض کوئی بھی نہ ہو، حتیٰ کہ صدقات اور بلاؤں کو ٹالنا بھی مقصود نہ ہو۔ قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے، قرآن جہاں اہل ایمان کے صدقے کا ذکر کرتا ہے وہاں آخرت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ یہ دنیا کی بلائیں آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کے ٹالنے کی فکر ہوتی ہے، اور آخرت میں اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کی، گناہوں کی معافی کی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن چلیے اگر آپ کی نیت آخرت نہیں ہے، دنیا میں بلائیں ہی ٹالنا مقصد ہے، تو یاد رکھو بکروں سے بلائیں نہیں ٹلتی، اور بلائیں آئیں گی۔ بکرے کی بددعائیں لگ گئی اگر، وہ بکرا بھی تو آخر ایک اللہ کی مخلوق ہے نا، وہ کہے گا اے اللہ یہ غریب کو پیسے دے سکتا تھا، یہ ان 8,000 روپے میں بڑا گوشت اس سے دگنی مقدار میں خرید کے بانٹ سکتا تھا، یہ ان 8,000 میں غریب کے گھر آٹا ڈلوا سکتا تھا جو 2-3 مہینے چل جاتا، اور اس نے ایک بکرا کاٹ کے غریب کو 2 دن تو کھلا دیا اور 28 دنوں کا انتظام نہیں کیا۔ ایسی بدعت کے لیے اے اللہ جس نے مجھے بھیٹ چڑھایا، ایسی بدعت کی بھیٹ مجھے چڑھایا، تو کیا معلوم وہ بکرا آپ کو کیا بددعائیں دے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے نا، اسے کھلانے کی عادت پڑ گئی، رشوت کھلانے کی۔ کام اٹکا ہوا ہو تو بڑے افسران کو رشوت کھلائی جاتی ہے کہ بھئی یہ لے لو اور ہم سے ٹیکس معاف کر دو یا جو جرمانہ لگا ہے وہ۔ تو فرماتے تھے کہ شاید لوگوں کا تصور یہ ہے کہ کوئی مریض گھر میں پڑا ہوا ہے اور اب ان کا خیال یہ کہ بچنے والا نہیں ہے، موت کا فرشتہ اس کی جان لے کے جائے گا، تو موت کے فرشتے کو انسان کی جان کے بجائے بکرے کی جان دے دیتے ہیں کہ بھائی تو اس کو لے جا، اس کو کاٹ کے رشوت دینے کی کوشش کرتے ہیں موت کے فرشتے کو کہ ہمارے مریض کو بچا لے اور بکرے کو لے جا۔ فرمایا وہ ایسا ہوشیار ہے، وہ بکرا بھی لے جاتا ہے اور مریض بھی لے جاتا ہے۔ کل کسی کا فون آیا کہ بیگم صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ میں اللہ کے نام پہ جانور حلال کرنا چاہتی ہوں۔ ایک صاحب نے فون کیا کہ میری بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ میں اللہ کے نام پہ جانور، بولو بھائی، ذبح کرنا چاہتی ہوں۔ تو مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ حضرت اس جانور کو اگر ہم نے ذبح کیا
یعنی جانور ہم نے جب ذبح کیا اللہ کے نام پہ تو اس کا گوشت ہم خود بھی کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے، یہ مسئلہ پوچھ رہے تھے. میں نے کہا پہلے آپ یہ پوچھیں کہ اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنے کا اسلام میں کوئی تصور بھی ہے یا نہیں ہے. اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا صرف اور صرف بقرعید کے 3 دنوں میں مشروع ہے اور عقیقے میں. اس کے علاوہ اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا عبادت نہیں ہے. عبادت میں اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. دیکھیے بقرعید میں ہم 4 قسم کے جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پہ. اونٹ، گائے اور بیل وغیرہ، دمبا اور بھیڑ وغیرہ، اور چوتھا بکرا بکری وغیرہ. یہ 4 ہے نا. ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس گائے کے پیسے نہیں ہے تو میں اللہ کے نام پہ مرغی ذبح کرتا ہوں. وہ بھی تو جانور ہے، اگر کر دوں اللہ کے نام پہ ایک مرغی کو قربان کر دیتا ہوں، ہو جائے گی قربانی، یہ ثواب ملے گا اس کو. علماء کہیں گے کہ شریعت نے ہمیں 4 جانوروں کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا، اس کو تو عبادت قرار دیا ہے. 5واں کوئی جانور ابھی تک ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنا کوئی عبادت. اس میں اپنی طرف سے نہیں کچھ کر سکتے آپ کہ میں چڑیا مار رہا ہوں اللہ کے نام پہ، میں جو ہے وہ ہرن شکار کر رہا ہوں اللہ کے نام پہ. گوشت کھانے کے لیے آپ کریں، آپ کبوتر کا شکار بھی کر سکتے ہیں. گوشت ایک انسان کی حاجت ہے، اس پہ ثواب نہیں ہے. ہم فارمی مرغیاں روزانہ صبح شام ذبح کرواتے ہیں، کوئی 1 کلو کوئی 2 کلو کا گوشت گھر میں لا رہا ہے تو کیوں ذبح کرواتے ہیں؟ بھائی یہ گوشت چاہیے. یہ نہیں کہتے بھائی ذرا تو اللہ کے نام پہ ایک مرغی ذبح کر دے تاکہ اس کا ثواب میں اپنے دادا مرحوم کو پہنچا دوں. کبھی دیکھا آپ نے؟ پتہ یہ مرغیاں گوشت کھانے کے لیے اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے نہیں ہے. ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام تو ضرور لینا پڑے گا اس کو تاکہ اس کا گوشت حلال ہو جائے، لیکن گوشت کی ضرورت ہوگی تو ذبح کیا جائے گا، نہیں ہوگی تو ان فارمی مرغیوں کو بھی کچھ نہیں کہا جاتا. تو یہ دیسی بکروں کو بیچاروں کو کیوں کہ میرے بھائی بھیڑ چڑھاتے ہیں.